السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان سعید خان، اور آج ہم ایک اہم ٹاپک پر بات کریں گے، فوکسنگ آن رول آف ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن، یعنی ایجوکیشن میں ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہوگا۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک معزز شخصیت موجود ہے جو کہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ہم ان سے جانیں گے، ان سے سنیں گے، ان سے سیکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے ان سے۔ تو ریحان اسکول اینڈ کالج میں موجود ہوں ابھی، اور میرے ساتھ ایک معزز شخصیت پروگرام میں موجود ہے اس پروگرام میں۔ تو آغاز کرنے سے پہلے السلام علیکم سر، ویلکم ٹو۔ وعلیکم اور السلام۔ ہم پرسنل سوالات پہلے کریں گے، پھر جا کے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ تو سر، آپ کو ریحان اسکول کے جوائن ہونے سے کتنے دن ہوئے، اور آپ نے کیسے اس کو جوائن کیا؟ کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ ریحان اللہ والا نے ایک اسکول بنایا ہے، ایک کالج بنایا ہے، اور جا کے اس کو جوائن کرے؟ اور سر، کل میں نے آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ میں نے بہت سے اور اسکولوں میں بھی کام کیا ہے، تھوڑا وہ بھی اس کا انٹروڈکشن بھی کروائے۔ جی سر۔ اچھا جی، میرا نام کامران، مائی ایپلیشن از کامران احمد۔ آئی ایم سوفومور آف پی ایچ ڈی اسکالرشپ پروگرام، پی ایچ ڈی، آئی ایم اے پی ایچ ڈی اسکالر۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں پچھلے 2 سال سے جو ہے ریحان صاحب کو جو ہے وہ فالو کر رہا تھا، اور ان کی ڈفرینٹ جو انیشیٹوز ہیں ان کو جو ہے میں واچ کر رہا تھا۔ اور میرا جو اپنا بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹیچنگ سائٹ پر ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی۔ تو میں جو ہے سر کی جو سر کا ویژن ہے کہ صرف تعلیم نہیں بلکہ روزگار بھی پرووائڈ کیا جائے، تو مجھے یہ جو ویژن تھا سر کا بہت پسند آیا، اور میں نے اسی سلسلے میں جو ہے وہ سر کو پرسو کیا، اور سر سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آپ کے ادارے میں جو ہے سرو کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں ملک و قوم کی خدمت میں آپ کا ساتھ دے سکوں۔ اچھا سر، ہم جائیں گے ٹیکنالوجی کی طرف کہ ایجوکیشن میں اس کا کیا کردار ہے۔ تو سر، پہلے یہ بتائیے کہ ہمارے جو ہمارا ملک ہے پاکستان، اس میں بہت سے ٹیکنالوجی پہلے آئے تھے۔ کمپیوٹر والا ٹیکنالوجی تھا، پھر اس کے بعد اب نئی ہے وہ تو کافی دیر ہم نے اڈاپٹ کیا، اور اب ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ تو سر، کیا کہیں گے کہ اس میں آنے والے جو ہمارے ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اس پر کیا اثر ہوگا؟ اچھا جی، دیکھیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو آ جائیے، لیکن تعلیم تو جو ہے وہ روز ازل سے جو ہے وہ جاری ہے، ساری ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پہلے ہوتا ہی تھا کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی معلومات کے لیے جو ہے وہ کتابوں تک رسائی حاصل کرنی پڑتی ہے، کتابوں کے لیے ہمیں لائبریری جانا پڑتا تھا، جو کہ ایک بڑا ہیکٹک اور تکلیف دہ مرحلہ ہوتا تھا، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمیں کتابیں ہی نہیں ملتی تھی جہاں سے ہمیں معلومات فراہم کرنی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد دو باتیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ انفارمیشن کے ذرائع جو ہیں وہ آسان ہو گئے ہمارے لیے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے بہت ساری چیزوں کو جو ہے خود سے ایزیوم کر کے ہمارے لیے جو ہے پرابلم کے سولوشن پرووائڈ کرتی ہے۔ اور سر، جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، بہت سارے لوگوں میں یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ یہ انسان کو سست بناتا ہے، انسان کو مطلب اس کی جو لرننگ کیپیبلٹیز ہے ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ سچ ہے، یا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ انسان کی جو لرننگ وہ پروسیس ہے ان کو مزید بھی تیز کر دیتا ہے؟ دیکھیے، چھری بذات خود جو ہے نا وہ خطرناک ہتھیار نہیں ہے۔ چھری سے آپ ہاتھ بھی کاٹ سکتے ہیں اور کیک بھی کاٹ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ نہ کسی کو نقصان پہنچاتی ہے نہ پہنچائے گی، اس کا جو استعمال ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جو ہے وہ مفید کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ غلط مقاصد کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو خود بڑی معصوم ہے، ہاں اس کا استعمال جو ہے وہ اس کو فائدے مند یا نقصان دہ بناتا ہے۔
اچھا سر، یہ بھی بتائیے کہ آج کل جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے بہت تیزی سے امپروو ہوتی جا رہی ہے۔ جو بڑے بڑے کمپنیاں ہیں، اوپن اے آئی ہے، انتوپیک ہے، مائکروسافٹ ہے، گوگل ہے، امیزون ہے، یہ اس کی ڈیٹا سینٹرز میں بہت انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں آنے والا جو نسل ہے ہمارا، جو پاکستان کا اسٹوڈنٹس ہے، اگر یہ اس کو اڈاپٹ نہ کرے تو اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ جب آتی ہے تو تین چیزیں لاتی ہے۔ سب سے پہلے تو انٹرٹینمنٹ لاتی ہے، پھر انفارمیشن لاتی ہے، اور پھر انوویشن لاتی ہے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بیسیکلی جب آئی تھی تو وہ انٹرٹینمنٹ لے کر آئی تھی، پھر اس نے انفارمیشن پرووائڈ کی تھی، اور اب جو ہے باقاعدہ لوگ اس کو ریسرچ کر کے اس سے انوویٹو کام دے رہے ہیں۔ تو اے آئی جو ہے وہ ایجوکیشن کے اندر ایک جو ہے ٹرانسفارمنگ رول پلے کر رہی ہے۔ وہ علم کے سمندر جو ہم سے چھپے ہوئے تھے وہ اے آئی کی مدد سے اب آیا ہو رہے ہیں، اور اے آئی نے ہماری زندگی کے بہت سارے کاموں کو جو ہے وہ آسان بنا دیا ہے۔ خاص طور پہ تعلیم کے شعبے میں اے آئی کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کی مدد سے ہم لیسن پلاننگ کر سکتے ہیں، انٹیلیجنٹ ٹیوٹرنگ سسٹم بنا سکتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے ہم آٹومیٹک اسسمنٹ کر سکتے ہیں، آٹومیٹک فیڈ بیک پرووائڈ کر سکتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے نوٹس پریپیئر کر سکتے ہیں، پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں، اپنے سلیبائی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اسٹوری ٹیلنگ کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پوئمس اس سے بنوا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو اے آئی کی مدد سے ہم ایجوکیشن میں جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ہمارا ٹاپک بیسک یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن میں اس کا کیا رول ہے، اس پر بات ہم کر رہے ہیں۔ تو سر یہ بتائیے کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں اے آئی ٹولز جو ہے جیسے چیٹ جی پی ٹی، جیمینائی، کلاؤڈ، یہ سارے چیزیں، یہ اسٹوڈنٹس کو کیسے فائدہ وہ دے سکتا ہے ان کے ایجوکیشن میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی معلومات کے لیے بہت ساری کتابوں کو جو ہے مطالعہ کرنا پڑتا تھا، جس سے جو ہے وہ سمجھنے کی ہماری جان چھوٹ گئی ہے اے آئی کے آنے کے بعد۔ ہم اس کے اوپر اسپیسیفک ٹاپک ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیٹیلڈ انفارمیشن جو ہے پرووائڈ کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ریسرچ جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے، پھر سورسز آف انفارمیشن جو ہمارے وہ ایزی ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اے آئی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ماڈل بنا کے دیتی ہے، جس کے تحت آپ اپنے پروجیکٹس، اسائنمنٹس اور ٹاسک جو ہے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اے آئی نے نہ صرف یہ کہ چیزوں کو آسان کیا ہے بلکہ چیزوں کو سادہ بھی کر دیا ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے کہ ہمارا جو پرائیویٹ سکولز ہے یا گورنمنٹ سکولز ہے، ان میں اکثر ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو مطلب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکثر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ، جو ٹیچرز ہے، جو پرنسپلز ہے، جو اسٹوڈنٹس ہے، وہ کیسے اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹ، وہ بھی انڈیپینڈنٹ بن جائے، اور جو ٹیچرز ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ بن جائے؟ تو یہ کس طرح وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں ٹیچر کی، جو وہ پڑھاتے ہیں تو وہ اے آئی کی مدد سے ایسے ٹول کو یوز کر سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ ٹیچنگ کے نئے نئے میتھڈ سیکھتے ہیں، اپنی پریزنٹیشن بناتے ہیں پڑھانے کے لیے، لیسن پلان بنوا سکتے ہیں، اور اپنے نوٹس بنوا سکتے ہیں، اپنی پی پی ٹی تیار کر سکتے ہیں ایٹ اے سنگل کلک۔ اسی طریقے سے لرنر کی اگر پرسپیکٹو میں بات کی جائے تو لرنر جو ہے وہ اپنے لیکچر جو ہے، اپنے نوٹس جو ہے وہ پریپیئر کر سکتے ہیں، اپنے ہوم اسائنمنٹ جو ہے اے آئی کی مدد سے بنوا سکتے ہیں، اور اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ ٹو پریزنٹ ان دا یونیورسٹی، اسکول، کالج، وہ ان کو بنوا سکتے ہیں۔ تو یہ اے آئی جو ہے بیسیکلی وہ دونوں کے لیے ایکولی فائدہ مند ہے، ٹیچر کے لیے بھی اور طلباء و طالبات کے لیے بھی۔ اچھا سر، بہت زبردست۔ اور لاسٹ ایک دو کوشچنس کریں گے، پھر اینڈ کی طرف جائیں گے۔ سر یہ بتائیں کہ ریحان اسکول اینڈ کالج آپ نے تقریباً 3 دن ہوئے ہیں یا 4 دن ہوئے آپ نے جوائن کی ہے،
تو یہاں جو ماحول ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ کنیکشن بلڈ ہوتا ہے، بہت سے مختلف سوچ والے، مختلف ایکسپیرینس والے لوگ ادھر آتے ہیں، ایز اے وائس پرنسپل ادھر کام کرتے ہیں، ایز اے فیسلٹیٹر کوئی کام کرتا ہے، تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو سر آپ یہ بتائیں کہ آپ ایز اے وائس پرنسپل ادھر کام کرتے ہو، آپ کا کون کون سا کام ادھر ہوتا ہے، کون کون سی ریسپانسبلٹیز آپ ادھر ہوتے ہیں، آپ کا ہوتے ہیں ادھر؟ یہاں پر میں ایز اے ایکٹنگ پرنسپل کام کر رہا ہوں۔ تو ایکٹنگ پرنسپل کے حوالے سے جو ہے میرا رول جو ہے بڑا واسٹ ہے۔ میرا رول جو ہے وہ ہیومن ریسورسز سے شروع ہوتا ہے، ہیومن ریسورسز، ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، اور اس کے علاوہ جو 5 مینجمنٹ کے فنکشن ہیں، پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، لیڈنگ اور کنٹرولنگ، یہ ساری چیزیں میرے انڈر میں آتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ افیئرز ہیں، اسٹوڈنٹس کے ایڈمنسٹریشن ہیں، ان کے جو ڈفرینٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کی مانیٹرنگ کرنا کہ ڈے ٹو ڈے جو ان کو ٹاسک کیے جا رہے ہیں وہ یہ لوگ وقت پہ آسان کمپلیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور اگر اس پہ ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، ہرڈل آ رہی ہے، تو اس کو کس طرح دور کیا جائے، ان کو گائڈ کرنا، ان کی ہیلپ کرنا ان کے اسائنمنٹ اور پروجیکٹ بنانے میں، تاکہ وہ اپنے ٹاسک جو ہے وہ آن ٹائم جو ہے کمپلیٹ کر سکیں۔ جی اچھا سر یہ بتائیے کہ یہاں ریحان اسکول، ریحان اللہ والا جو ہے وہ ہر کوئی فالو کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کو سنتا ہے، ان سے سیکھتے ہیں بہت بہت، لیکن جب بندہ ادھر آ جاتا ہے، ان کے جو کیمپسز ہے، ان کے جو اسکول کے کیمپسز ہے یا کالج کے کیمپسز ہے، تو ماحول تھوڑا وہ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو ان 3 4 دنوں میں ابھی تک آپ نے کیا آبزرو کیا یہاں جو ریحان اسکول اینڈ کالج میں ہو، اور باقی جو ہمارے ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں نہ ہو؟ اچھا، دیکھیے یہاں پہ میرا ایک ایکسپیرینس یہ رہا کہ ریحان اسکول جو ہے یہ کالج اینڈ ہاسٹل ایک ساتھ ہے، تو یہ میرا ایک پہلا تجربہ ہے ایز پر ایز ایڈمنسٹریشن از کنسرن، یہاں پر کالج اور ہاسٹل ایک ساتھ ہے۔ تو آئی ایم انجوائنگ دا سچویشن اوور ایئر۔ اسٹوڈنٹ میں بہت پوٹینشیل ہے، سسٹم بڑا یونیک ہے، اور یونیک کے ساتھ ساتھ انوویٹو ہے۔ اس کی ایک مثال آپ بھی ہیں جو اس وقت میرے سے انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے ڈیلی ٹاسک کا حصہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ریحان اللہ والا کالج کو دوسرے کالجز سے منفرد کرتی ہیں، اور اس کو جو ہے اس کو ایک لیول نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل کالجز۔ اچھا سر کوشچنس پہ ہم ان کرتے ہیں انشاءاللہ، اور وہ یہ ہے کہ آپ ریحان اسکول اینڈ کالج جو بچے یا جو اسٹوڈنٹس ابھی تک یہاں نہیں آئے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے، اور وہ بچے، وہ اسکول کے بچے، وہ اسکول کے ٹیچرز، وہ اسکول کے پرنسپلز جو ابھی تک اس نے اے آئی کو یا اے آئی ٹولس کو اڈاپٹ نہیں کیا ہے، ان کو کیا میسج دیں گے؟ جی بالکل، میں ریحان اللہ والا اسکول کی سب سے پہلے تو 3 باتیں پہلے لوگوں کو بتا دوں۔ نمبر 1، یہاں پر صرف تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ روزگار کمانا سکھایا جاتا ہے۔ نمبر 2، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مکمل طور پہ آگاہی دی جاتی ہے۔ اور نمبر 3، ہمارا جو کالج ہے یہ ہاسٹل بھی ہے، تو یہاں پر آپ 24 گھنٹے رہ کر یہاں سے تعلیم تدریس بلکہ تربیت، اچھی تربیت کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کمانا سیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اب تک اے آئی سے ناواقف ہیں ان کے لیے پیغام یہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آئے گا نہیں بلکہ آ چکا ہے، اور آپ جو ہے وہ ریس میں منہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگر آپ واٹس ایپ بھی یوز کرتے ہیں تو یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایگزامپل ہے۔ تو اس لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہماری زندگی میں شامل ہو چکا ہے، بہتر ضرورت اس عمر کی ہے کہ نہ صرف ہم اس کو ایکسیپٹ کریں بلکہ اس کی ریسپیکٹ کریں اور اس کو اڈاپٹ کریں اپنی عام زندگی میں، اور اس سے فائدہ اٹھا کر نہ صرف اپنی زندگی کو آسان بنائیں بلکہ روزگار کمانے کا ذریعہ بھی بنائیں۔ جی اچھا سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے پروگرام کو جوائن کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا ناظرین، سر کمران احمد صاحب کی باتیں آپ لوگوں نے سن لی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ لوگوں نے ان سے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔